فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ۔ ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ العاجلہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم ومخربی شریعتہم ومبغضی شیعتہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ ام فروہ بنت توقیر حسین، مرحومہ صفدری بیگم بنت سید محمد وکیل اعظمی، مرحومہ فخر النساء بیگم بنت محسن رضا، مرحوم سید محمد وکیل ابن سید علی نقی، مرحوم سید محمد محسن ابن سید محمد احسن، مرحوم سید توقیر حسین ابن محمد شبیر حسین، مرحوم سید جاوید حسین جاوید رضا ابن علی اطہر و جملہ مومنین و مومنات کی روح کو اس ایک صلوات پڑھے محمد والے پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ کوئی بھی عمل، کوئی بھی کام جو صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے نام سے منسوب ہوتا ہے یا بی بی سلام اللہ علیہا سے اس کی نسبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل کو مبارک قرار دیتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، امام جواد علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے آنے کے بعد مولا کی بارگاہ میں عرض کیا، آقا میں خانہ کعبہ کی زیارت کو جاتا ہوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں ائمہ حضرات علیہم السلام کی نیابت میں طواف خانہ کعبہ کرتا ہوں۔ ایک چیز عرض کروں، جب بھی کوئی نیک عمل انجام دیا کیجیے، اہل بیت علیہم السلام
اگر اس عمل میں آپ کے شریک ہو جاتے ہیں تو وہ عمل مبارک ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نماز اول وقت کی فضیلت کیوں زیادہ ہے؟ بہت سے ریزن ہیں، بہت سے اسباب ہیں۔ میں بچوں سے عرض کروں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ نماز کا ٹائم ہے، 7 بجے سے ہے 12 بجے تک ہے، جب دل چاہے گا پڑھ لیں گے۔ نماز ظہر کا ٹائم مثلاً 12-18 سے ہے، جب تک غروب نہیں ہو جاتا ہم پڑھ لیں گے۔ لیکن آپ اگر آ کر تاریخ میں اور روایات میں دیکھیے، اول وقت جو نماز کا ثواب ہے وہ دیگر اوقات نہیں ہے۔ حتیٰ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر تم اول وقت نماز پڑھو اور تمہاری دنیا نہ سنورے تو ہمارے اوپر لعنت کرو۔ یعنی آپ غور کریے، کبھی کبھار آپ کسی سے کہیے نا کہ پریشان ہیں، کچھ دعا تعویذ، آپ اس سے کہیے کہ آپ اول وقت نماز پڑھو، وہ کہے گا مولانا نے ٹہلا دیا ہم کو، چونکہ ان کو کوئی دعا نہیں پتہ۔ یہ بہترین عمل ہے، یہ واقعاً بہترین عمل ہے۔ میں نے کئی جگہ پر، جیسے بعضوں نے کہا کہ آغا پریشان ہے، ہم نے کہا درود پڑھیے، کہا کہ درود پڑھیے، یعنی ہم سمجھتے ہیں جو چیز ہم کو آتی ہے اس کا اثر کم ہے۔ نہیں، خدا کی قسم، کائنات ذکر میں صلوات سے بڑا کوئی ذکر نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ لہذا اپنی پریشانیوں میں اس ذکر کو آپ دہرایا کریے۔ ضروری نہیں کہ وہ ٹیڑھا لکھ کے دیا جائے جس کو آپ پڑھ نہ پائیں تبھی جا کے تعویذ ہوگا۔ یہ تعویذ ہے، یہ درود جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر، چونکہ عادت سی ہو گئی نا، جب تک وہ کالا مرغا اور پیلا مرغا اور کوئی دیکھے نہ اور کوئی یہ نہ کرے تب تک تعویذ نہیں سمجھتے۔ آپ کسی سے کہیں پریشان ہو کہ اول وقت نماز پڑھیے، کہ یہ کون سی تعویذ آپ نے بتایا، ہم کو ٹہلایا ہے۔ پریشان ہے، کا درود پڑھیے، کہ یہ کون سی چیز آپ نے بتایا۔ بہرکیف یہ درود کی عجب عظمت، اول وقت نماز میں یہ عرض کر رہا تھا، میں حاشیوں میں نہ جاؤں، کہ اول وقت نماز کی فضیلت کیوں اتنی زیادہ ہے۔ کبھی آپ غور کریے گا اس چیز کو۔ شاید یہ جو میں ریزن آپ کو بتاؤں، اس کے بعد اگر کسی سے کبھی کبھار اول وقت نماز نہیں ہو پاتی ہو تو اس ریزن کو سننے کے بعد شاید وہ اول وقت نماز پڑھے۔ اول وقت نماز پڑھنے کی فضیلت کیوں زیادہ معلوم ہے؟ چونکہ اول وقت امام معصوم خدا کی بارگاہ میں عبادت کرتا ہے۔ پتہ نہیں بات واضح ہوئی نہیں واضح ہوئی؟ دیکھیں، وقت تو وقت ہے، لیکن جب اول وقت ہے تو وقت کا امام اس وقت خدا کی بارگاہ میں بندگی کر رہا ہوتا ہے، نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ آپ نے بہت کچھ سنا ہے کہ نبی اکرم جب معراج پہ جانے لگے تو پتھر جس پر آپ کھڑے ہوئے تھے بیت المقدس پہ، کچھ دور تک وہ پتھر نبی کے قدموں کی کشش سے اوپر گیا۔ مطلب سمجھ رہے ہیں؟ اگر یہ نماز اس وقت ہو جائے جب نماز امام زمان کا وقت ہے، تو جس طرح ان کی نماز جب اوپر جاتی ہے تو اس کشش سے ہماری نماز بھی اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے گی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ نہیں تو ہماری نماز کا تو حال کیا ہے آپ جانتے ہی۔ یہ نماز اگر یہ چھت کے اوپر چلی جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ جو نماز ہم پڑھتے ہیں وہ نماز جو اگر یہ چھت پار کر جائے، اور جبکہ اللہ تک کو کیا جاتا ہے معلوم ہے؟ وَإِلَيْهِ يَصْعَدُ كَلِمُ الطَّيِّبِ، اللہ تک فقط پاک چیزیں جاتی ہیں۔ پاک چیزوں کے صدقے میں کبھی ہماری ٹوٹی پھوٹی نماز بھی اوپر چلی جائے گی اگر یہ نماز میچ کر جائے نماز امام زمان سے۔ پتہ نہیں بات واضح؟ یہ مطلب اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ ہر چیز اپنے کو شریک کریے۔ حتیٰ میں نے کئی مرتبہ جوانوں سے اس چیز کو عرض کیا، اپنے نیک کام میں اپنے والدین کو شریک کریے، دیگر مومنین کو جن کے آپ کے اوپر حقوق ہیں، جن کے آپ کے اوپر احسانات ہیں، انہیں شریک کریے۔ اور آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کا معاملہ کسی بنی و بقال سے نہیں ہے کہ اگر آپ نے کسی اور کو شریک کر دیا تو اللہ آپ کا ثواب کم کر کے اس میں ایڈ کر دے گا۔ اللہ کے پاس نیکی دینے کے لیے کمی نہیں ہے۔ واحد خزانہ خدا کا ہے جو دینے سے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ توجہ فرما رہے؟ لہذا نہ وہ بخل کرتا ہے نہ اس کے خزانے میں کمی آتی، لہذا شریک کریے۔
اور سب سے بہترین شرکت یہی ہے کہ انسان اگر طواف خانہ کعبہ جائے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی نیابت میں طواف کرے۔ اس نے امام سے کہا مولا میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، یہ بہت زیادہ حاشیہ نہ ہو جائے، کہ مولا میں جب طواف خانہ کعبہ جاتا ہوں تو آپ ائمہ حضرات علیہم الصلاۃ والسلام کی جانب سے طواف کرنا چاہتا ہوں آپ کی نیابت میں، لیکن کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ عمل صحیح نہیں ہے، مولا کیا میں طواف خانہ کعبہ آپ ائمہ کی نیابت میں کر سکتا ہوں؟ دیکھیے ایک چیز اور عرض کروں بریکٹ میں آپ کی خدمت میں، اپنے دین کو اپنے من سے مت بناؤ، دین بس وہی ہے جو اہل بیت بتائیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، ہمیں کیا اچھا لگتا ہے اور ہمیں تو ایسا اچھا لگتا ہے، ہمیں یہ اچھا لگتا ہے، تو پھر وہ دین کہاں ہوا؟ وہ تو تمہاری مرضی کا ایک خاکہ ہوا جس کو تم فالو کر رہے ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں، نہیں، دین تو وہی ہے کہ اگر علی بتا دیں تو چاہے مجھے اچھا لگتا ہو چاہے اچھا نہ لگتا ہو، میں فالو اسی کو کروں گا جو علی بتائیں۔ تو جو فرما رہے ہیں یہ تھوڑا سا آیا ہے، یہ دیکھیں میں نے ایک جگہ پر عرض کیا تھا، آپ کے گھر کا بیڈ روم اور ہال ہے نا، دن بھر آپ صوفہ ٹیڑھا کرتا رہیے، فرق نہیں پڑتا۔ ہم لوگ ایک جگہ آئے تھے، نام نہیں لوں گا، پہلے دن ان کا صوفہ جو ہے ایک طرف تھا، دوسرے دن انہوں نے صوفہ چینج کر دیا، تو میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ آپ کا ہال ہے، آپ صوفہ ادھر رکھیے، آپ صوفہ ادھر رکھیے، لیکن ہاں جس دن آپ مغرب کی نماز 3 کے بجائے 4 پڑھیں گے تو جو فرما رہے ہیں دین میں ڈیکوریٹ نہیں کرنا ہے آپ کو کہ یہ صوفہ ایسے کر دیں گے تو اور اچھا لگے گا اور یہ صوفہ ایسے کر دیں گے تو اور اچھا لگے گا۔ دین تو دین ہے، اگر صبح کی رکعت 2 ہے تو تیسری پڑھو گے تو باطل ہو جائے گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو یہ فرمانی یہ بہت اہم مرحلہ ہے، لہٰذا ہمارے ہاں ایسے اصحاب گزرے ہیں جو اہل بیت کے سامنے آ کر اپنا دین دہراتے تھے۔ ہم کو بہت زیادہ شرم نہیں آنا چاہیے بڑھاپے میں ہم جائیں اور کہیں کہ دیکھیے میرا دین ٹھیک ہے یا نہیں۔ ایک نام ہے، اب بات آ گئی تو عرض کر دوں، یہ عبدالعظیم حسنی، اگر آپ ایران گئے ہوں تو ایران میں شہر رے میں ایک روضہ ہے عبدالعظیم حسنی کا، یہ 4 واسطوں سے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں اور 4 اماموں کا زمانہ درک کیا ہے، اور ان کے بارے میں ایک حسین جملہ امام ہادی نے فرمایا ہے، اگر ہم میں سے کسی کے لیے جملہ ہو جاتا تو ہماری جنت کے لیے کافی تھا۔ مولا نے ان کے لیے کیا فرمایا معلوم ہے؟ انتا ولینا حقا، تم صحیح معنوں میں ہمارے شیعہ ہو۔ توجہ فرما رہے، یہ بڑا جملہ ہے، اگر امام معصوم کسی کے لیے کہہ دیں انتا ولینا حقا، تم صحیح معنوں میں۔ ان کی خاصیت کیا تھی معلوم ہے؟ یہ امام ہادی کے بارگاہ میں پہنچتے کہتے مولا میرے دین کو سن لیجئے، میرے دین کو سن لیجئے کہ یہ وہی دین ہے جس سے آپ راضی ہو، یعنی مجھے فرق نہیں پڑتا مجھے کیا پڑھایا گیا تھا، مجھے بس یہ دیکھنا ہے کہ آپ راضی ہو یا نہیں راضی ہو۔ اور حضرت کے پھر توحید کے بارے میں، امامت کے بارے میں، نبوت کے بارے میں سارا دین انہوں نے دہرایا امام کی خدمت میں، تو معلوم ہے امام نے کیا فرمایا؟ ھذا الدین الذی، یہ وہی دین ہے جس سے خدا راضی ہے اور ہم راضی ہیں۔ تو جو فرمانے لہذا ضروری ہوتا ہے، دین وہی ہے۔ حتیٰ عبداللہ ابن یعفور، وہ کیا رہی گیا، عبداللہ ابن یعفور نے آ کر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سے فرمایا مولا اگر ایک سیب، روایت میں سیب بھی آیا انار بھی آیا، اگر ایک سیب کے 2 ٹکڑے کیے جائیں اور آپ کہیں کہ یہ والا حلال ہے، ایک ٹکڑا، ایک ہی سیب، ایک ہی پیڑ، ایک ہی نوعیت، آپ کہیں کہ یہ آدھا حلال ہے آدھا حرام ہے، تو قسم خدا کی میں جا کر گواہی دوں گا وہ جسے آپ نے حلال بتایا وہ حلال ہے، جسے آپ نے حرام بتایا وہ حرام ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ بہت اہم مرحلہ ہے، اور اسی کو اگر علماء کی زبان میں کہیے اور ادب کی زبان میں کہیے تو اس کو کہتے ہیں تسلیم، اور لوگوں میں بہت کچھ آتا ہے، تسلیم نہیں آتی۔ اور جب کہ زیارت عاشورہ میں بار بار ایک جملہ آپ دہراتے ہو، بات نکلتی چلی جا رہی ہے، انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، یہ معنی کیا ہے؟
مولا میرا دوست وہی ہے جو آپ کا دوست ہے، میرا دشمن وہی ہے جو آپ کا دشمن ہے، جس سے آپ کی صلح اس سے میری صلح، جس سے آپ کی جنگ اس سے میری جنگ، یہی تو جملہ ہے نا۔ جو آپ کا دشمن وہ میرا دشمن، یعنی مولا میں اس قدر آپ کی بارگاہ میں تسلیم ہوں کہ نہ میرا دشمن ہے، نہ میرا دوست ہے۔ اگر آپ کا دوست ہے تو میرا دوست ہے، اگر آپ کا دشمن ہے تو میرا دشمن ہے۔ اے کاش زیارت عاشورہ پڑھنے والی یہ قوم اسی ایک جملے پر اتحاد کر لیتی تو آج قوم میں اختلاف نہ ہوتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ ایک جملہ اگر ہم پورے 40 دنوں میں اور 45 دنوں میں اور پوری زندگی جو زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، یہی ایک جملہ ولی لمن وعلاکم عدو لمن عاداکم کا معنی کیا ہے؟ یہ حسینی ہے، میں بھی حسینی ہوں، یہ مولا کا نام لیتے ہیں، میں بھی مولا کا نام لیتا ہوں، یہ بھی شہادت حضرت امیر پڑھتے ہیں، میں بھی شہادت پھر اختلاف کیسا؟ پھر یہ میرے ذاکر، میرا خطیب، میرا منبر، یہ کیوں ہوتا ہے معلوم ہے؟ کیونکہ انی سلم لمن سالمکم زبان تک آیا ہے، عمل تک نہیں آیا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اگر یہ عمل میں آ جائے تو پھر کربلا میں تھے 72، لیکن کبھی کسی نے نہیں کہا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ کہہ رہے ہیں، چونکہ سب جانتے ہیں کسی کو کچھ بولنے کا حق نہیں ہے، بس جو حسین کہیں اسی کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے کا نام ہے۔ یہ مرحلہ طے ہونا چاہیے ہمارے لیے۔ آ کر اس دن مولا کی بارگاہ میں یہ تسلیم بتا رہا ہوں کہ آ کر مولا کی بارگاہ میں کہا مولا لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحیح نہیں، آپ بتائیے۔ حضرت نے فرمایا بالکل ائمہ حضرات علیہم السلام کی نیابت میں طواف کیا کرو۔ کہتا مولا جب آپ نے فرما دیا، اب اس کے بعد جب میں خانہ کعبہ جاؤں گا تو آپ اور آپ کے اجداد اور آبا کی جانب سے نیابت میں طواف کروں گا۔ کہتا میں گیا 3 سال بعد پھر مجھے حضرت کی بارگاہ میں آنے کا موقع ملا۔ وہ عظمت سمجھیے گا صدیقہ طاہرہ کی کیا ہے، کیونکہ حاشیے میں گفتگو زیادہ ہو گئی۔ وہ آ کر اس نے 3 سال بعد ایک جملہ کہا کہ مولا میں جب مکے پہنچتا ہوں تو میرا برنامہ اور میرا پروگرام یہ رہتا ہے کہ ایک دن جو بھی طواف کرتا ہوں نبی کی نیابت میں، ایک دن حضرت امیر کی نیابت میں، ایک دن امام حسن مجتبیٰ کی نیابت میں، اس طرح کرتے کرتے اس نے امام جواد تک کہا کہ مولا ایک دن آپ کی نیابت میں، اور کبھی کبھی روایت کا معنی سمجھیے گا تاکہ آپ کو پتہ چلے عزائے فاطمی میں مجلس میں آنے کا معنی کیا ہے۔ کہ مولا اور کبھی کبھی آپ کی جدہ صدیقہ طاہرہ کی نیابت میں طواف کرتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد صلی علی محمد۔ وَرُبَّمَا لَمْ أَطُفْ، اور کبھی طواف نہیں کرتا۔ پس ہر امام اور معصوم میں اس کی سیرت کیا تھی؟ ہر روز ایک طے تھا کس امام کی نیابت میں، لیکن صدیقہ طاہرہ کے مرحلے میں کبھی کرتا ہوں کبھی نہیں کرتا۔ حضرت نے فرمایا جملہ سنے عزائے فاطمی میں آنے والے لوگ، استکثر من ھذا العمل، یہ جو ہماری جدہ کی جانب سے طواف کرتے ہو اس کو اور زیادہ کرو، اسے کیا کرو؟ اسے اور زیادہ کرو۔ اس کے بعد حضرت نے جو جملہ فرمایا وہ قابل غور ہے۔ حضرت نے فرماتے ہیں وَهُوَ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ مَا أَنْتَ عَامِلُهُ، تو نے جتنے بھی طواف کیے سب سے افضل طواف وہی تھا جو ہماری جدہ کے نام سے تو نے کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ فرما رہے ہیں یعنی سب سے اہم مرحلہ، یہ میں اپنی جانب سے نہیں کر رہا ہوں، یہ امام معصوم فرما رہے ہیں، اور شاید اتنے دنوں کی مجلسوں میں یہ واضح ہو گیا ہو کہ یہ افضل اعمال کیوں ہے، چونکہ تمام نور ائمہ جہاں سے صدور پاتا ہے اس نور کو ام الائمہ کا نور کہا جاتا ہے۔ روایت جا کر دیکھیے، روایت عجیب ہے خدا کی قسم صدیقہ طاہرہ کے بارے میں۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں ان اللہ خلق نورہا، اللہ نے
نور صدیقہ طاہرہ کو خلق کیا. کس سے خلق کیا؟ اب یہ روایت عجیب ہے، علماء معنی کریں. من نور ہی، اللہ نے زہرا کے نور کو اپنے نور سے خلق کیا. تو جو فرما رہے ہیں ایسے ہی کوئی نہیں بنتا حجت الہیہ کے لیے واسطہ. وہ حدیث یاد ہے، نحن حجج اللہ علی الخلق وجدتنا فاطمہ حجت علینا، کہ ہم سب حجت خدا ہیں لوگوں پر اور ہماری جدہ حجت ہیں ہم پر. یعنی کیوں؟ کیونکہ یہ نور ہے جو خلق ہوا ہے من نور اللہ، اللہ کے نور سے. اور اس کے بعد روایت عجیب ہے، روایت میں کہ ثم، پھر اس نور کو پیش کیا گیا کہاں پر؟ آدم کے پاس. یہ نور پھر ان کے تجلی میں آیا. پھر ان کے سامنے جب یہ نور آیا ہے تو اس نور کی ابوہت کے سامنے تاریخ کہتی، خدا کی قسم عجیب روایت ہے، تاریخ کہتی ہے جناب آدم متواضع تھے اس نور کے سامنے. اس کے بعد روایت میں ہے فقال بعض الناس، پھر لوگوں نے کہا اے رسول اکرم، جب اس نور سے پہلے کوئی نور خلق ہی نہیں ہوا تو جب یہ نور ما کان طعامھا، اس کا کھانا کیا تھا؟ نہ آسمان تھا، نہ زمین تھا، نہ چاند تھا، نہ ستارہ تھا، یہ نور تھا. تو ما کان طعامھا، اب طعام نور صدیقہ طاہرہ جو روایت میں معلوم ہے کیا ہے؟ کانا طعام نور فاطمہ التسبیح والتحمید والتحلیل، جس نور کا کھانا تسبیح ہو، تحمید ہو، تحلیل ہو، وہی نور مرکز آیے تطہیر ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. محمد یہ نور صدیقہ طاہرہ ہے. خدا کی قسم اللہ نے آپ کو کہاں بلایا ہے اسے یاد رکھو. یہاں پر ہر کوئی نہیں آتا. میں نے ابھی ایک جگہ پہ مجلس میں کہا کہ مجلس میں عوام آتے ہی نہیں، مجلس میں صرف خواص آتے ہیں. پتہ نہیں بات واضح ہی نہیں واضح. یہ کہتے ہیں عوام نہیں آئے، مجلس میں آنے والا عام کہاں ہوتا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں نہیں، یہ جملہ ہی غلط ہے کہ مجلس میں عوام آتے ہیں. مجلس میں ہمیشہ خواص آتے ہیں. کہیں وہاں آپ کہو گے عوام آتے ہیں، جہاں انبیاء آتے ہوں، ملائکہ آتے ہوں، وہاں جب بلایا جائے تو خواص آتے ہیں، عوام نہیں آتی. یعنی جہاں کوئی بھی یہاں آیا ہو وہ خاص ہے، عام نہیں ہے. اور خاص کر جب صدیقہ طاہرہ کی مجلس میں آیا ہو تو خاص الاخص ہے وہ انسان کہ اہل بیت نے اپنا محرم اسرار جانا جو زہرائے مرضیہ کی مجلس میں بلایا ہے. لہذا معمولی مرحلہ نہیں ہے، یہ مرحلہ طے کریے. پھر عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کیوں یہ سارے مرحلے طے ہو رہے ہیں؟ کیونکہ یہ وہ بی بی ہے جو اٹھے گی، جو قیام کرے گی، جس نور کو لوگ خاموش کرنا چاہتے ہیں. یہی وہ محافظ ہے، یہی وہ مدافع ہے جو نور ولایت کو ختم نہیں ہونے دے گی. یہ نور ولایت کا دفاع کرے گی. اور دفاع کیا ہے خدا کی قسم، نور ولایت کا جیسا دفاع صدیقہ طاہرہ نے کیا. وگرنہ جو حالات تھے، کبھی کبھار تاریخ کو جا کر مطالعہ کریے، جو حالات تھے اتنے سخت حالات تھے کہ اگر کسی کو تبلیغ کے لیے بھیجا جاتا تو معلوم ہے کیا کہا جاتا تھا کہ روایت نبی اکرم نقل کرنے کا حق نہیں ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ آج بین لگتا ہے. رسول کی احادیث کو نقل کرنا اس حکومت نے منع کیا تھا جو بنام رسول آئی تھی. کیوں؟ تدوین احادیث 100 سالوں تک احادیث پیغمبر کو نقل کرنا منع تھا. حتیٰ روایات میں کہ اگر کوئی قال رسول اللہ کہتا ہوا پکڑا جائے تو اس پر کوڑے برسائے جاتے تھے. کیوں؟ کہ نہیں حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے. اب یہاں کوئی ذات ہو جو آئے اور ساری دنیا
جب فضائل علی پر پابندی لگائے تو ایک ذات کھڑی ہو کر کہے کہ میں جان دے سکتی ہوں لیکن فضیلت علی کو رکنے نہیں دوں گی، اور فضائل علی کو اسی طرح ذکر کرتی رہو۔ اور اس ماحول میں بی بی سلام اللہ علیہا نے جو دفاع ولایت کیا ہے، وہ ایک روایت فقط آج آپ کی خدمت میں پڑھوں کہ کس طرح دفاع کیا ہے، کس طرح بیان کیا ہے فضائل علی اور ذکر علی کو۔ روایت میں بی فرماتی ہیں کہ ہم عرفے میں تھے، پیغمبر ہمارے درمیان آئے اور آنے کے بعد فرمایا ھذا جبرائیل یخبرنی، یہ جبرائیل ہیں، یہ مجھ سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ عجیب ہے، ان السعید کل السعید وحق السعید من احب علیا فی حیاتہ وبعد وفاتہ وان الشقی کل الشقی وحق الشقی من ابغض علیا فی حیاتہ وبعد وفاتہ۔ میں نے عرض کیا تھا نا علی کا دفاع کس طرح صدیقہ طاہرہ نے کیا۔ وہ زمانہ، وہ دور جہاں پر نام لینا جرم تھا، وہ زمانہ جہاں پر لوگوں نے حضرت امیر کو گوشہ نشین کر دیا تھا، وہ ماحول جہاں پر حضرت امیر کے ہاتھوں میں رسن باندھ کر مسجد تک پہنچایا گیا تھا، وہاں صدیقہ طاہرہ کا اعلان سنو گے کیا فرماتی ہیں؟ کہا کہ سعادت اور کامیابی کما حقہ کامیابی، اور صرف وہی کامیاب ہے۔ یہ جملے ہیں، ان السعید وکل السعید وحق السعید، سعادت کامیابی، تمام کامیابی، اور جہاں کامیابی ہے صرف وہ انسان کامیاب ہے من احب علیا فی حیاتہ وبعد وفاتہ، جو علی سے محبت کرتا ہو علی کی زندگی میں اور علی کے جانے کے بعد۔ وَإِنَّ الشَّقِيَّ كُلَّ الشَّقِيِّ وَحَقَّ الشَّقِيِّ مَنْ أَبْغَضَ عَلِيًّا فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ وَفَاتِهِ۔ ناکامی، بدبختی فقط یہ ہے کہ انسان علی سے بغض کرے۔ اب آپ اس ماحول کو ذہن میں رکھیے، حب علی کامیابی، بغض علی ناکامی۔ یہ اس معاشرے کو صدیقہ طاہرہ کیا بتانا چاہ رہی؟ بی بی ان لوگوں کو یہ احادیث کیوں بتا رہی ہیں؟ کہا میں بتانا چاہتی ہوں کہیں یہ اپنی نمازوں سے، روزوں سے، حج سے، زکوٰۃ سے دھوکہ نہ کھا جائیں اور یہ سمجھ بیٹھیں کہ یہ دیندار ہیں۔ میں انہیں بتانا چاہتی ہوں دین کی روح کا نام محبت علی ہے۔ اگر محبت علی ہو تو وہ نماز بھی روح رکھتی ہے، وہ روزہ بھی روح رکھتا ہے، وہ حج بھی روح رکھتا ہے، اور اگر حب علی نہ ہو تو پھر بے روح ہے۔ آپ نے دیکھا ہے بے روح چیزوں کا انجام کبھی دیکھا ہے؟ بے روح چیز کے لیے معلوم ہے کیا ہے؟ کہتے ہیں اگر روح نکل جائے نا، کتنا حسین بھی جسم ہو مٹی کے حوالے کر دیجئے، تھوڑے دیر اور پڑا رہا تو بیماری پھیلائے گا، لوگوں کی ناک میں اذیت کرے گا۔ یعنی اگر جسم سے روح نکل جائے تو جسم ظاہراً کتنا بھی حسین ہو متعفن ہو کر بدبو پھیلاتا ہے۔ بی بی فرمانا چاہتی ہیں وہ دین جو بغیر علی کے ہو، توجہ فرما لیں، وہ دین جو بغیر علی کے ہو، اس دین کو دفن کر دو۔ اور اس کا اعلان حسین ابن علی نے کیا تھا، وعلی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامہ براء مثل یزید۔ جس حکومت کا زمام یزید کے ہاتھوں آ جائے اس اسلام کا فاتحہ پڑھ دو، چونکہ اسلام بغیر علی کے دہشت گرد نظر آتا ہے، لیکن اگر اسلام علی کے ساتھ ہو تو یہی انسانیت کی بقا نظر آتی ہے۔ وہ دین نہیں ہے جس میں علی نہ ہو، وہ دین نہیں ہے جس میں علی نہ ہو۔ بی بی آپ کامیابی اور ناکامی کا چاہے جو بھی معنی کرو، لیکن بی بی سلام اللہ علیہا کی نظر میں کامیاب کون ہے؟ جو محب علی ہے۔ ناکام کون ہے؟
جو بغض علی کی بیماری میں مبتلا ہے۔ اب یہاں کے بعد ایک حاشیہ ہے اور بہت اہم حاشیہ ہے۔ جب آپ کی کامیابی کا راز محبت علی ہے، بی بی سلام اللہ علیہ فرما رہی ہیں، تو اب اس محبت کے سرمایے کو بچانا ہے یا نہیں بچانا؟ اس محبت کے سرمایے کو بچایا جائے یا نہیں بچایا جائے؟ میں دنیا میں چاہے جتنا بڑا دولت مند ہو جاؤں، بی بی کی نگاہ میں اگر محبت علی نہیں ہے تو میں ناکام ہوں۔ میں چاہے جتنا فقیر رہوں، اگر محبت علی ہے تو میں کامیاب ہوں۔ یہی تو ہوا نا، ہم ایام عزائے فاطمی میں ہم لوگ کامیابی، ہمارے یہاں سکسیز کا الگ معنی کیا جاتا ہے۔ اگر 2 گھر سے 3 گھر ہو جائیں تو کہتے ہیں بڑا کامیاب آدمی ہے۔ لیکن بی بی سلام اللہ علیہ سے پوچھے کامیاب آدمی کون؟ جس کے پاس محبت علی ہو۔ ناکام کون؟ جس کے پاس محبت علی نہ ہو۔ ہے بھی بعض اوقات آپ لوگ شکوہ، ہمارے ہاں کبھی کبھار نہیں، تھوڑا سی پریشانی آئی، حالات سخت ہوئے، اتنے شکوے کرتے ہیں اللہ نے کیا دیا اور کیا نہیں دیا اور یہ وہ۔ حتیٰ ہمارے قوم کے نوجوان بچے کبھی اپنے ماں باپ کی نسبت شکوہ کرتے، ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا چھوڑا اور کیا بنا اور کیا نہیں۔ میں نے ہمیشہ شیعہ بچوں سے کہا ہے، تم تو یہ شکوہ نہیں کر سکتے کہ تمہارے ماں باپ نے کیا چھوڑا ہے۔ فرش مجلس پہ آئے ہو، سب سے بڑی نعمت تک تمہیں تمہارے ماں باپ نے پہنچایا ہے۔ تو جو بھائی کس کی بدولت آئے ہو؟ انہی ماؤں نے تمہیں یہاں تک پہنچایا ہے، انہی ماؤں نے تمہیں یہاں تک پہنچایا ہے، یہی والدین کی طہارت نے تمہیں یہاں تک پہنچایا ہے۔ تم کیسے شکوہ کرتے ہو؟ اتنی بڑی دولت ان والدین نے تمہارے حوالے کیا۔ بہرکیف یہ کامیابی اور ناکامی کی اپنی ڈیفینیشن الگ الگ ہے، لیکن صدیقہ طاہرہ اب میں کیا کروں؟ محبت علی باقی رہے۔ دیکھیں آج دنیا پوری کوشش کر رہی ہے کہ تمہاری کامیابی کو تم سے چھین لیا جائے۔ اور یاد رکھیے گا، محبت کا نام فقط نعرہ تو نہیں ہے، محبت کا نام فقط زبان سے اقرار تو نہیں ہے۔ ہر چیز کے جب آثار ہیں تو آثار محبت علی بھی میرے وجود میں دکھائی دینے چاہیے، یہ بھی طے ہے۔ مولا نے خود فرمایا ہے، کیا فرمایا؟ عینونی بورعن و اجتہاد و عفت و سداد۔ اب سن لیجئے یہ حدیث بھی، مولا فرماتے میری مدد کرو۔ کس کی مدد کریں؟ مشکل کچھ آئے تو عالم کی ہم مدد کریں، لیکن روایت ہے مولا فرماتے عینونی، میری مدد کرو۔ یہ روایت اس وقت کی جب عثمان ابن حنیف کو مولا نے بھیجا تھا ایک جگہ کا والی بنا کر، اور وہاں پر مالداروں کی جانب سے ایک دعوت ہوئی تھی، اور عثمان ابن حنیف اس دعوت میں گئے تھے۔ حضرت نے خط لکھا عثمان ابن حنیف کو، کہا میں نے سنا ہے کہ تم ایسی جگہ دعوت پہ گئے تھے جہاں غربا کو نہیں بلایا گیا تھا، سب پیسے والے تھے، یہ تم سے ہماری توقع نہیں تھی۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت نے ایک جملہ فرمائی، خدا کی قسم اگر وقت ہوتا تو میں 4 چیزیں وضاحت کرتا۔ عینونی، مجھ علی کی مدد کرو، مشکل کشائے دو عالم کی مدد کرو، یہ بھی معنی یہیں پہ کر دوں۔ علی کی مدد ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ تو مشکل کشائے دو عالم ہے۔ تو اس کو قرآن کی اس آیت کی طرح دیکھیے گا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو خدا کو قرض حسنا دے؟ کون ہے جو خدا کو قرض حسنا دے؟ ہم خدا کو قرض حسنا دیں گے؟ خدا تو کہہ رہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو خدا کو قرض حسنا دے؟ تو ایک طریقہ آپ کو بتاؤں، کریم جب بات کرتا ہے، دیکھیں لئیموں کی دنیا میں رہتے رہتے تھوڑا لینگویج چینج ہو گئی ہے ہماری، کریموں کی وادی میں آئیے تو کریموں کی بات کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ خدا نے سب کچھ دیا تمہیں، یہ مال دولت سرمایہ ہاتھ پیر سب خدا نے دیا، لیکن اگر کسی بندے کو تم قرض دیتے ہو تو اسے نہیں دیتے، مجھے دیتے ہو۔ اے میرے اللہ یہ سب کچھ تیرا ہے، میں تجھے کیا قرض دوں گا؟ کہا کریم کی بات کرنے کا انداز یہی ہوتا ہے، احسان کرتا ہے جتاتا نہیں ہے، بلکہ تمہارے اندر ایک حوصلہ بڑھاتا ہے کہ تم اس پر احسان کر رہے ہو۔ یہ مطلب واضح ہو گیا، یعنی کریم کے بات کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ احسان وہ تم پر کرتا ہے، لیکن جتاتا یہ ہے کہ تم اس پر احسان کر رہے ہو۔ اب اس حدیث کو اس رخ سے دیکھیے گا، عینونی، در حقیقت علی ہماری مدد کر رہے ہیں، لیکن چونکہ کریم ہے لہذا کریم کے بات کرنے کا انداز یہ ہے کہ کون ہے جو تم میں سے ہماری مدد کرے۔ اور پھر مولا نے فرمایا 4 چیزوں کے ذریعے، یہ 4 مجلسیں ہیں اگر تفصیل کے ساتھ پڑھا جائے۔ عینونی، مجھ علی کی مدد کرو، کیسے مدد کروں؟ بورعن، ورع کے ذریعے، تقوی کے ذریعے، یعنی اگر علی والے ہو تو دین تمہارے لیے معنی رکھنا چاہیے، پھر یہ نہیں ہوگا دیکھا جائے گا
یہ کب علی نے سکھایا؟ بیورین کا معنی کیا کریں گے؟ یعنی تمہارا وجود تقوی سے ہو، یعنی تمہارے وجود میں خوف خدا ہو، واجتہاد، اور اگر علی والے ہونا تو کوشش تلاش، پھر وہ نہیں چلے گا کہ 12 بجے آپ سو کے اٹھیں، توجہ فرما رہے ہیں، اور اگر مولا کے چاہنے والے ہیں ابھی مسلح ہٹائیں گے اور پیسہ نکل جائے گا، یہ تو نہیں ہوا۔ دنیا اور دین دونوں کے لحاظ سے آپ کو کوشش کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد وہ بعفتین، تمہارا وجود پاک ہو اگر علی کی مدد کرنا چاہتے ہو۔ وجود کیسے پاک ہو؟ یہ زبان پاک ہو، یہ آنکھیں پاک ہو، یہ کان پاک ہو، یہ شکم پاک ہو اگر علی کی مدد کرنا چاہتے ہو۔ وسداد، اور اگر علی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو 1-2 مشکلیں پڑھنے کے بعد قدم پیچھے نہ ہٹیں، محکم ثابت قدم اپنی جگہ پر ہو۔ یہ طریقہ ہوا حضرت امیر کی مدد کرنے کا، توجہ فرما رہے ہیں۔ وگرنہ فقط ہم کہیں اس طرح تو بہت سے لوگ تھے۔ آپ دیکھیے جب حضرت کی بیعت ہو رہی تھی مجمع کتنا تھا؟ مجمع اتنا تھا کہ قریب تھا، مولا نے خود فرمایا قریب تھا کہ میرے بچے دب جاتے، یا بنا بعض معنی کے قریب تھا کہ میرا انگوٹھا دب جاتا، بہرکیف اتنا مجمع تھا، لیکن یہ مجمع رکا نہیں۔ ایک سوال ہے یا نہیں سوال ہے؟ میں نے ایک جگہ پہ عرض کیا تھا، مسلمانوں میں جو آپس میں جنگ ہوئی ہے اور دوسروں کے زمانوں میں نہیں ہوئی۔ مولا متقیان کے زمانے میں جنگ صفین بھی ہوئی، جمل بھی ہوئی، نہروان بھی ہوئی، یہ ساری جنگیں تو اپنی تھی۔ کسی اور کے زمانے میں کیوں نہیں؟ علی کے زمانے میں کیوں؟ مطلب سمجھ رہے ہیں؟ اوروں کو منصب چاہیے تھا، پیسہ دے دے کے منہ بند کرایا گیا تھا، لیکن یہاں پہلے دن آ کر حضرت نے اعلان کیا تھا کہ اگر کسی نے 1 درہم بیت المال سے حرام کے عنوان سے لیا ہوگا اور اس سے اپنی زوجہ کا مہر ادا کیا ہوگا تو میں علی اس 1 درہم کو واپس لے لوں گا۔ اب انصاف سے بتائیے، وہ جو مجمع آیا تھا جس کی تربیت ہی ہوئی تھی کہ رشوتیں دے کر پیسہ لے کر خاموش ہو جانا، اس مجمع کو لگا یہ کون ہے جو 1 درہم کے لیے کہہ رہے ہیں اسے بھی واپس لے لوں گا۔ لہٰذا علی کے ساتھ ہر کوئی نہیں رہ پاتا، علی کے ساتھ رہنے کے لیے یا تو سلمان چاہیے یا ابوذر چاہیے یا مقداد چاہیے، وگرنہ آتے ہیں جوش میں علی کے ساتھ، بہت لوگ آ جائیں گے علی کے ساتھ جوش میں، لیکن رہنا تو سکتے۔ میں اگر آپ کی خدمت میں کہوں میں اس ممبر پہ بیٹھا ہوں، حضرت امیر تو نہیں کہیں گے کہ نہیں انہوں نے 2-4 حدیثیں پڑھ کے واہ واہ کر آیا، اب ان کو پڑھنے دو۔ اگر میں اس کا اہل نہیں ہوں گا نا تو حضرت کہیں گے اترو، حضرت کہیں گے اترو، تکلف نہیں ہے، خدا کی قسم تکلف نہیں ہے، کہیں گے اترو جاؤ وہاں بیٹھو، وہ مجمع میں آخری فرد ہے، وہ تم سے زیادہ سچ بولتا ہے، تم سے زیادہ نمازی، اس کی بات کا زیادہ اثر ہے، ہو سکتا ہے اس نے امامہ نہیں پہنا، اس کو بیٹھا لو۔ اب یہاں پر میرا امتحان ہے، مولا ٹھیک ٹھاک لوگ سن رہے تھے، اچھا خاصا بلائے جا رہے تھے، آپ آئے اور آپ نے کہا نہیں تم ممبر سے اترو۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ جو ظہور کے وقت بعض لوگ وہ جو امام کا انتظار کر رہے تھے وہ امام کے مخالف اسی وجہ سے ہو جائیں گے۔ عین ممکن ہے کہ مجھ جیسا آدمی جو خوب مجلسیں پڑھ رہا تھا، ایک بیگ حضرت آئیں کہ نہیں پڑھنے کا تمہارے کچھ فائدہ نہیں، عمل تو کرتے نہیں، اترو۔ میں کہوں گا مولا پتہ نہیں آپ امام ہو یا نہیں ہو، مطلب سمجھ رہے ہو؟ جب تمہاری دنیا پہ آ جائے کسی حکم امام کے سامنے، وہاں کس کو پامال کرتے ہو؟ اگر دنیا پامال کر دو تو ابوذر ہو، اگر حکم امام پامال کر دو تو پھر طلحہ و زبیر کی فہرست میں آ جاتے ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں، یوں آسان نہیں ہے کیوں ہی کہہ کے چلا جائے۔ لہٰذا فقط زبان کی حد تک کام چلنے والا نہیں ہے۔ عینونی بورع و اجتہاد و عفت و سداد، اور یہ رضائے فاطمی میں ہمیں کوشش کرنا پڑے گا کامیاب رہوں۔ کیا کروں؟ محبت علی کو باقی رکھوں۔ کیسے باقی رکھوں؟ ایسے ہی چلے گا۔ دیکھیں تکلف مت کریے۔ بیماریاں اگر 100 سال پہلے لوگوں کو کسی ریزن کی وجہ سے آتی تھی، وہی چیز اگر مجھ میں آ گئی تو آپ کی نہیں وہ لوگ بہک گئے تھے، ہم لوگ تھوڑی نہیں بہکنے والے۔ اچھا
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ مِنْ آيَاتِنَا، اے ہمارے حبیب ان لوگوں کو قرآن ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اے ہمارے حبیب ان لوگوں کو اس آدمی کی بات بتاؤ جسے ہم نے اپنی نشانیاں دی تھی، اللہ کی نشانیاں تھیں اس کے پاس۔ کون تھا معلوم ہے؟ بلعم باورا، روایات میں کہ اسم اعظم جانتا تھا۔ تو جو فرما رہے ہیں روایات میں کہ جناب موسیٰ کی جانب سے مبلغ دین تھا، لہذا کسی کی گارنٹی نہیں ہے۔ مبلغ دین تھا کس کی جانب سے؟ جناب موسیٰ کی جانب سے۔ قرآن نے بھی کیا مدح کی، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، آپ ان لوگوں کو اس آدمی کی داستان بتاؤ جسے ہم نے اپنی نشانی دی تھی۔ اور پھر قرآن کا لہجہ بدل گیا، مَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اور اس کی مثال کتے جیسی ہے۔ عجیب نہیں ہے؟ کہا ہم نے اسے اپنی نشانیاں دی تھی، پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے اس کی مثال کتے جیسی ہے۔ عجب، اسماء اعظم کو جاننے والا قرآن کہہ رہا ہے اس کی مثال کتے جیسی ہے۔ مطلب سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آدمی کہاں سے ابتدا کرتا ہے یہ معنی نہیں رہتا، کہاں انتہا کرتا ہے وہ معنی رہتا ہے۔ پس ہمیں ڈرانا مت کہ فلاں صاحب اتنے سال تھے اتنے سال تھے، ہم تو یہ دیکھیں گے کہ جب زہرا آ گئیں جو زہرا کے ساتھ تھا وہی نبی کے ساتھ تھا، جو زہرا کے ساتھ نہیں ہے وہ نبی کا دشمن ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اسی وجہ سے جناب زہرا نے جب خطبہ فدقیہ دیا تھا، معلوم ایک جملہ، اب وہ حدیث رہی گئی، وہ فرمایا تھا جملہ وَعْلَمُوا أَنِّي فَاطِمَةٌ، مجھے پہچانو میں فاطمہ ہوں۔ خطبہ فدقیہ کے وقت بی بی نے ایک جملہ کہا، اسے بھی سن لیجئے، وَعْلَمُوا أَنِّي فَاطِمَةٌ، مجھے پہچانو کہ میں فاطمہ ہوں۔ یہ جملہ میں واقعاً سوچ رہا تھا کہ مدینے میں کون صدیقہ طاہرہ کو نہیں جانتا تھا۔ بھائی 6 مہینہ سے 9 مہینے تک کی روایات ہے جہاں پیغمبر اکرم جا کر کہتے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، یہ اتفاقی مسئلہ نہیں تھا، برابر پیغمبر اکرم اس گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کر فرماتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ صدیقہ طاہرہ آتی ہیں تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ ہیا روحی التی بین جنبی، زہرا میری روح کا نام ہے۔ آتی ہیں قام الیہا، دوڑ کر ان کی طرف جاتے۔ پس کون نہیں پہچانتا تھا جو بی بی فرما رہی وَعْلَمُوا أَنِّي فاطمہ۔ یہ خطبہ اگر شام میں دیا جاتا تو شاید وَعْلَمُوا أَنِّي فاطمہ کا معنی کیا جاتا۔ یہ خطبہ تو مدینے میں دیا جا رہا ہے، وہاں بی بی فرما رہی وَعْلَمُوا أَنِّي فاطمہ، مجھے پہچانو میں فاطمہ ہوں۔ میں واقعاً بہت غور کر رہا تھا کہ یہ جملہ کیوں کہا، لیکن ساتھ جو آیا پیغمبر کا ایک جملہ کام آیا۔ پیغمبر نے جنگ، آپ لوگوں کو پتہ ہے، جہاں سب بھاگ رہے تھے، جہاں شور ہوا تھا، جہاں شور ہوا تھا کہ نبی کو قتل کر دیا گیا، جہاں حکم رسول سے حکم عدولی ہوئی تھی، جہاں پر منافقین کا چہرہ سامنے آیا تھا، جہاں پر لٹیروں کی حقیقت کھلی تھی، جو بڑے بڑے سجدوں کے نشان لیے تلواروں میں آتے تھے، نبی نے فرمایا تھا نیچے کچھ بھی ہو جائے مت چھوڑ کر آنا۔ تو بعضوں کو لگا کہ پورا کمبل کہیں بٹ نہ جائے، تو وہ جو فرما رہے ہیں ہم اگر وہ کمبل نہیں تھا، وہ میں نے یوں کہا تھا کہ آپ لوگ قریب پورا مال غنیمت وہ نیچے والے نہ لوٹ لے جائیں۔ ہم لوگ پتہ چلا پہاڑی پہ چڑھے کے چڑھے رہ گئے اور نیچے اترے تو پورا مال ختم ہو گیا۔ اس مرحلے میں جب ہر طرف سے جناب حمزہ سید الشہداء کی شہادت واقع ہوئی اور اتنے غم اور سخت مرحلے آئے کہ سب چھوڑ کر نبی اکرم کو بھاگ گئے، وہاں پر ایک ذات تھی جو نبی کے ساتھ کھڑی تھی۔ توجہ فرما رہے ہیں، وہاں پر ایک ذات تھی جو نبی کے ساتھ کھڑی تھی، اسے ذہن میں رکھیے گا، ابھی میں لوٹوں گا۔ وہاں پر پیغمبر کھڑے ہوئے اور فرمایا وَعْلَمُوا أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، اپنے لشکر کو کیا کہہ رہے ہیں؟ وَعْلَمُوا أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، مجھے پہچانو میں رسول اللہ ہوں۔ یا رسول اللہ، یہ مدینے سے پورا لشکر آپ کے ساتھ آیا ہے،
انہیں کیوں بتا رہے ہو کہ میں رسول اللہ ہوں؟ عجب نہیں نبی بتا رہے ہوں کہ میں انہیں اس لیے بتا رہا ہوں مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے تو کافر ہو جاؤ گے، مشرک ہو جاؤ گے، لہذا بتا رہا ہوں دین میں ہی ہوں، مجھے چھوڑ کر مت بھاگنا۔ اب زہرا کے جملے کا معنی سمجھو، وَاعْلَمُوا أَنِّي فاطمہ، مجھے پہچانو میں فاطمہ ہوں۔ تم بھاگ رہے ہو، میں بتا رہی ہوں کہ اگر مجھے چھوڑ کر گئے نہ دین رہ جائے گا، نہ ایمان رہ جائے گا، نہ نبی کا ساتھ رہنا کوئی فائدہ پہنچائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ مدینے میں اعلان فرمایا وَاعْلَمُوا أَنِّي فاطمہ، مجھے پہچانو میں فاطمہ ہوں۔ میرے بارے میں میرے بابا نے فرمایا ہے من رضیت عنہ ابنتی فاطمہ رضیت عنہ، یہی تو ہے نا، جس سے میں راضی ہو جاؤں اس سے نبی راضی ہو جائیں۔ ومن رضیت عنہ رضی اللہ عنہ، اور جس سے رسول کہہ رہے ہیں میں راضی ہو جاؤں خدا راضی ہو جائے۔ من کہا ہے، نہیں کہا کہ نہیں کچھ لوگ اگر بہت دن ساتھ رہے تو ان کی نہیں، معیار یہ ہے، معیار یہ ہے، یہ اگر راضی، اور واقعی اس کا کبھی معنی ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ، ایک عبد، ایک کنیز بندگی کے اس مرحلے پہ پہنچ جائے جہاں وہ میزان بن جائے رضائے پروردگار اعظم، جہاں وہ میزان بن جائے۔ ساری دنیا رضائے خدا کی تلاش میں ہے، رضائے خدا کی نشانی خدا نے زہرا کو بنا دیا ہے۔ یہ واقعاً معنی کریے۔ پس اگر کامیابی چاہیے تو علی کی محبت، اب انشاءاللہ کل عرض کروں گا، وقت تمام ہو گیا۔ کامیابی چاہیے تو علی کی محبت۔ کیا کروں کہ یہ محبت نہ جائے؟ کیا کروں کہ یہ محبت نہ جائے؟ وہ کون سی بیماریاں ہیں جو اس محبت علی کو چھین لیتی ہیں؟ وہ کون سے پرابلم ہیں جو اگر کسی سماج میں آ جائیں تو محب علی باقی نہیں رہ پاتا؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو علی سے دور کر دیتی ہیں؟ علی سے دور کر دیتی ہیں، دور کیا ہے لوگوں کو علی سے۔ اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو علی سے قریب کرتی ہیں؟ ایک ریزن بس سن لیجئے، میں 1 منٹ بھی نہیں لوں گا، انشاءاللہ پڑھوں گا کل۔ سب سے بڑا ریزن جو انسان کو علی سے دور کرتا ہے وہ محبت دنیا ہے۔ میں انشاءاللہ کل پڑھوں۔ جو انسان کو کس سے دور کر دیتا ہے؟ علی سے دور کر دیتا، محبت دنیا۔ محبت دنیا، حب الدنیا راس کل خطیہ۔ یہ مدینے والے خاموش کیوں تھے معلوم ہے؟ چونکہ یہ محبت دنیا میں غرق ہو چکے تھے۔ اب ان میں سے ہر ایک کو خوف تھا کون لڑے، کون بولے، اچھا خاصا کاروبار چل رہا ہے، دکان بند ہو جائے گی، بزنس ٹھپ ہو جائے گا، موجودہ لوگوں سے جھگڑا کون لے، ہماری تو تجارت ہے، ہمارے تو بچے ہیں۔ دیکھیے توجہ فرمائیے گا، ہم سے کیا مطلب؟ ہم اپنی کسی مسجد نبی کے کسی گوشے میں بیٹھ کے نماز پڑھ لیں گے، روزہ رکھ لیں گے، حج کر لیں گے، نبی کی قبر پہ جا کر 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ سلام کہہ دیں گے، کیونکہ اس میں کچھ جاتا نہیں نا۔ نماز پڑھ لیجئے، 4 رکعت پڑھ لیجئے، 2 رکعت۔ ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا ہے، جب آپ کبھی کبھار بعض مجلسوں میں جو ہے ایسا بتائے، اگر آپ کہیے کہ آپ کے ساتھ پریشانیاں، آپ والدین کے حقوق کی رعایت کرے تو کام سخت ہے، بیٹھ کے 100 مرتبہ صلوات، کہاں یہ آسان ہے؟ دیکھیں کہیں پر ایثار کرنا، اور یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت میں صدیقہ طاہرہ سے بڑھ کر عابدہ کوئی ہے کائنات میں؟ ہے کوئی عابدہ؟ کہ میں نے وہ روایت یہیں پہ آپ کی خدمت میں پڑھا کہ متا قامت فی محرابہا، جب وہ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی تو یظہر نورہا لملائکۃ السماء، تو یہ نور ان کا آسمان کے ملائکہ تک پہنچتا تھا۔ کما یظہر نور الکواکب لأہل الارض، جس طرح ستاروں کا نور زمین والوں کے لیے۔ ان سے بڑا کوئی عابد ہے؟ روایت میں کہ جب عبادت کے لیے کھڑی ہوتی ہیں تو پیروں میں ورم آ جاتا ہے۔ دیکھیں اگر کوئی ضعیف آدمی کھڑا ہو نا، اس کے پیروں میں ورم جلدی آتا ہے، لیکن جوان جس کی عمر زیادہ نہ ہو اس کے پیروں میں اتنی جلدی ورم نہیں آتا۔ لیکن عبادت صدیقہ طاہرہ کا مرحلہ یہ تھا، لیکن پہچانتی تھی عبادت کا معنی صرف نماز پڑھ لینا نہیں ہے، عبادت کا معنی یہ ہے کہ جب وقت کا امام مظلوم ہو جائے
تو اس کی حمایت میں باہر نکل آنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ چونکہ بنی الاسلام علی الخمس، اسلام کی بنا 5 چیزوں پر ہے، اور سب سے مضبوط اور اہم چیز کا نام ولایت ہے۔ وہ نہ ہو تو پھر کیا فائدہ نماز کا؟ لہذا یہاں آئیں، قربانیاں دیں، اور ایسی قربانی دی، خدا کی قسم ایسی قربانی دی۔ میں واقعاً کبھی غور کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد وہاں درس، ہم کو لگتا ہے کہ نہیں یہ دین کا کام اگر ہم بولیں گے تو ہماری انسلٹ ہو جائے گی، ہماری توہین ہو جائے گی، ہم کیوں بولیں؟ ہم اپنا دامن بچا لیتے ہیں، ہم اپنی آبرو بچا لیتے ہیں، کہتے نہیں ہم تو نہیں بولتے، ہم اپنی آبرو بچا لیں۔ خدا کی قسم اگر صدیقہ طاہرہ علی کے لیے قیام نہ کرتی تو پھر یہ ساری بے حرمتی نہیں ہوتی۔ معمولی نہیں ہے در زہرا پہ آگ لگانا، آپ یوں ہی سمجھ رہے ہو، معمولی نہیں ہے، معمولی نہیں۔ خدا کی قسم آپ کے گھر میں بچے ہوں نا تو اس چیز کو سمجھ پاؤ گے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، ابھی غور کریے گا، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور ظالم ہجوم کر جائیں آپ کے گھر پہ، بچے نہیں پوچھتے ہوں گے اماں یہ کیا ہو گیا، اماں یہ کیا ہو گیا، اس در پہ تو آ کر نانا سلام کرتے تھے، یہ ہجوم کیسا ہے؟ خدا کی قسم آپ خالی عالم تصور میں جاؤ نا، باپ ہو، ماں ہو، اور اس کے بعد بچے دیکھیں کہ آج دروازے پہ ماں جا رہی ہے، اللہ اس باپ کی مظلومیت پہ رو۔ میں جب جناب زہرا کا مذاہب پڑھتا ہوں مجھے علی بہت یاد آتے ہیں، علی کی مظلومیت پہ گریا کرو، زہرا جا رہی ہے علی کی جان کے دفاع کے لیے۔ خدا کی قدم روایت میں بی بی در پر آئی ہے، عجیب مرحلہ ہے، فرماتی ہیں تمہارا ہم سے کیا واسطہ ہے، کیوں آئے ہو؟ کالی کو باہر نکالیے، کنی ابوالحسن کو باہر نہ آنے دوں گی۔ یہ مجمع کئی مرتبہ آیا ہے، کئی مرتبہ آیا، خدا کی قسم آپ کبھی غور کریے گا، یہ مجمع کئی مرتبہ آیا، اور ایک مرتبہ ملعون آیا، آنے کے بعد اس نے کہا کہ علی کو باہر نکالو وگرنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے۔ اللہ خانہ زہرا کی آتش پہ ایسا نہ گریا کرو، خدا کی قسم اس گھر پہ آگ نہیں لگائی جا رہی ہے، پورے دین کو جلایا جا رہا ہے، یہ پورے دین کو جلایا جا رہا ہے۔ معلوم ہے کیا ہوا؟ کسی نے انہی میں سے کہا کہ اس گھر میں فاطمہ ہے، اس گھر میں فاطمہ ہے۔ ابو ملعون جملہ کہتا ہے ہاں فاطمہ ہی کیوں نہ ہو، اسی لیے آپ وہ جملہ سنتے نا جب جناب زہرا آئی ہیں اور آنے کے بعد فرمایا تم ہمارے گھر میں آگ لگا دے رہو، تمہیں پتہ ہے یہاں پر پیغمبر کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ارباب ازا اپنا نام نہیں لیا چونکہ وہ جملہ سن چکی تھی، ابھی کسی نے کہا تھا بی بی سمجھ گئی اب میرے نام پہ یہ آگ نہ رکے۔ خدا ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل کرے۔ معلوم ہے کیا ہوا؟ کہا گھر میں آگ لگا دو، آگ لگا دی گئی۔ خدا کی قسم ایام عزائے فاطمیہ کی مجلس میں آئے ہو، محرم اسرار ہو جو بلایا گیا ہے، اب سنو وہ مرحلہ، آگ لگائی گئی۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ پوری طاقت سے دروازے کو سنبھالے ہے، وہاں پورا مجمع ہے جو دروازے پر فشار دے رہا ہے، جلتا ہوا دروازہ ہے۔ ایک مرتبہ یہ مجمع، وہ دروازہ، وہ صدیقہ طاہرہ، روایت کہتی دروازے کا ایک کیل آ کر سینہ زہرا میں، اجرکم اللہ، وہ ایک تیر آ کر سینہ زہرا میں، در و دیوار کے درمیان بی بی زہرا کی ایک آواز دی یا بتا بابا دیکھ رہے ہو تیری زہرا کے ساتھ یہ کیا کیا جا رہا ہے؟ معلوم ہے یہ جملہ جب بھی بی بی کہتی تھی نا، پیغمبر کہتے تھے اے زہرا جب تم مجھے یا بتا کہتی ہو نا میرے دل کو سکون ملتا ہے، فقط یہی وہ جگہ تھی جب بی بی نے یا بتا کہا ہوگا، جنازہ پیغمبر قبر میں تڑپا ہوگا، ہائے میری بھی آگ لگائی گئی، جلتا ہوا دروازہ گرا۔ خدا کی قسم اگر تاب ہو تو سنو، یہ دروازہ گرا ہے، اس کے بعد یہ مجمع کہاں سے گیا؟
ہمارے یہاں روایت پڑھی نہیں جاتی۔ یہ لوگ علی کو لے جانے صرف نہیں آئے تھے، یہ زہرا کو شہید کرنے آئے تھے۔ اگر مقصد علی کو لے جانا صرف ہوتا تو جلتا ہوا دروازہ اور اس دروازے سے یہ مجمع کچل کچل کر دروازے سے جا رہا تھا۔ چونکہ ان ظالموں کو پتا تھا جب تک زہرا ہے ہم علی کو قتل نہیں کر سکتے، لہذا ہم زہرا کو شہید کرنا چاہتے تھے۔ آواز دی روز جمعہ ہے، اپنے وقت کے امام کو یاد کرو تاکہ ان ظالموں سے بدلہ لیا جا سکے۔ آواز دی تھی جب جلتا ہوا دروازہ گرا نا، ایک آواز دی تھی، یا مہدی ادرکنی، اے میرے لال مہدی میری مدد کر۔ اب آپ سمجھو یہ آواز مدینے میں اب بھی گونج رہی ہے۔ میرا امام کہیں قبر زہرا پہ بیٹھا اپنے ظہور کا انتظار کر، اے جدہ آپ نے اجرکم اللہ بسر باب ادا پڑا، سخت مرحلہ ہے۔ غشیت بے ہوش ہو گئی، محسن شہید ہو گئے، آنکھیں کھلی تو عجیب منظر دیکھا۔ وہ سخت روایت میں نہیں پڑھ پا رہا ہوں کیونکہ جناب زہرا کے سامنے جب علی کو لے جانے لگے تھے نا تو بی بی نے مولا کا دامن پکڑ لیا تھا۔ اب پورا مجمع بی بی سلام اللہ علیہ بازوؤں پہ مارا گئی ہے۔ بازو کے وہی زخم تھے جسے مولا امام حسن نقل کرتے ہیں، میری ماں سو نہیں پاتی تھی، دیوار کا تکیہ لگا کے بیٹھی رہتی تھی، چونکہ جب سونا چاہتی تھی کبھی بازوؤں کا ورم نہیں سونے دیتا تھا، کبھی پسلیوں کا درد نہیں۔ اجرکم اللہ بسر باب ادا آخری مرحلہ پڑھو آپ کی خدمت میں۔ علی کو لے جایا گیا، آنکھیں کھلی، پسلیوں کا درد بھول گئی۔ محسن کو نہیں پوچھا، ایک آواز دی، یا فضا این ابا الحسن، فضا علی کہاں ہے؟ کبھی بھی مولا کو یہ ظالم لے کر گئے، بس ابا کو سنبھالا، بچوں کا ہاتھ پکڑا، لے کر مسجد نبوی کی طرف۔ اللہ نے غربت زہرا اسی مسجد میں جانا ہے جہاں بابا ہوتا تھا، بڑھ کر استقبال کرتا تھا۔ اب جو آئی ہے عجیب منظر دیکھا، ننگی تلواروں کے درمیان علی رسن بستہ سر جھکائے بیٹھے، ایک مرتبہ بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہے۔ مولا نے سلمان کو بلایا، سلمان زہرا کو منع کر دو، بد دعا نہ کرے۔ جناب سلمان نے آ کر کہا، بی بی بد دعا نہ کیجیے گا۔ اب زہرا کا جملہ سنو، زہرا کہتی، سلمان دیکھتے نہیں یہ میرے علی کو قتل کر دیں گے۔ بسر وہاں پہ ادا ختم کیا میں نے۔ اب اس کے بعد مجھے نہیں پتا زہرا کیسے گھر تک آئی۔ آپ تصور کرتے رہیں، زہرا ہیں، علی ہیں، دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مسجد سے گھر کا سفر کیسے طے ہوا؟ بس ہاتھوں کو جوڑ کر اتنا کہوں گا، بی بی مجھے معاف کر دینا، مدینے میں ایک امام کو بچانے گئی تھی، گھر تک لے کر آئی ہو، ہائے کوئی زینب علیہ مقام سے پوچھے جو تلے زینبیہ میں کھڑی ہے، وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ الْحُسَيْن، ارے شمر حسین کے سینے میں بیٹھا خود خنجر چلاتا ہے۔ کبھی بہن مدینے کا رخ کرتی ہے، کبھی نجف کا رخ کرتی ہے۔ اے نانا صلو علیہ قبر۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہمیں جو بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ان کے قرض غیب سے ادا فرما، اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما،
بار الہ ہماری قوم کے بچوں کو، جوانوں کو، نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما، ہم سب کو رزق معرفت زہرا عنایت فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ ہم سب کے مقدر میں شفاعت صدیقہ طاہرہ مقرر فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ معبود تجھے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ و جناب زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ وارث عدل و انصاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ ام فروہ بنت اکبر توقیر حسین مرحومہ صفدری بیگم بنت سید محمد وکیل اعظمی، مرحومہ فخر النساء بیگم بنت محسن رضا، مرحوم سید محمد وکیل ابن سید علی نقی، مرحوم سید محمد محسن ابن سید محمد احسن، مرحوم سید توقیر حسین ابن محمد شبیر حسین، مرحوم سید جاوید رضا ابن علی اطہر و جملہ مومنین و مومنات کی روح سے۔ السلام علیکم ائمة الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استودعکم اللہ واقرأ علیکم السلام۔ آمنا باللہ وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه اللهم فاكتبنا مع الشاهدين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد